پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، مانسون کی بارشیں ہو رہی ہیں اور اس میں سندھ خاص طور پر افیکٹڈ، اور صوبہ سندھ میں بھی کراچی جیسا بڑا شہر آج خبروں میں کافی فوکس میں رہا۔ کراچی کے جو شہری ہیں ان کی زندگی میں کافی مشکلات بارش کی وجہ سے آئیں، ساتھ کئی الیکٹرک کی مہربانیاں بھی یقیناً اس میں شامل ہوئیں، کیونکہ جو الیکٹریکیوشن کی وجہ سے ڈیتھس ہوتی ہیں اس کا سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی نوٹس لیا تھا۔ نہ بجلی، پانی اس طرح کا کہ اب آپ سمندر کے پاس ہوتے ہوئے پورا سمندر شہر کے اندر، اور لوگوں کے کاروبار کافی حد تک متاثر ہوئے ہیں، گھروں میں پانی گھس آیا، لوگوں کی گاڑیاں آپ جو مناظر سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کافی مشکل حالات تھے۔ تو اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ کراچی میں اگر بارش ہو جاتی ہے تو اس کا کوئی پرماننٹ حل نکل سکتا ہے، اس کے لیے کتنا اماؤنٹ چاہیے، بجٹ چاہیے، کوئی ایمرجنسی فنڈنگ کی اس حوالے سے ضرورت ہے، تو ان مسائل کا حل کس طرح سے ہوگا۔ ساتھ ساتھ ناظرین، آج کی ایک اور اہم خبر تھی کہ اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز کے وفد کی ملاقات ہوئی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ۔ ملاقات میں کیا کچھ طے ہوا، کیا نہیں ہوا، اس کی تفصیلات کچھ زیادہ واضح نہیں، لیکن جو بعد میں پریس ٹاک دونوں نے کی اس سے یہ میسج بڑا واضح سامنے آیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو شاید تھوڑا بہت کچھ ابھی شک ہے، اور پہلے وہ چھوٹی جماعتوں کے ساتھ بات چیت کریں گے اور پھر تمام اپوزیشن مل کے آل پارٹیز کانفرنس کا کوئی لائے عمل اس حوالے سے طے کرے گی۔ اور شاید مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ بھی شک ہے کہ کچھ جو اپوزیشن خاص طور پہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو حکومت کے ساتھ جو کوآپریشن کر رہی ہے اس پہ ان کے کافی تحفظات، اور خاص طور پہ فیٹف کے حوالے سے جو کوآپریشن حکومت کے ساتھ کی گئی اپوزیشن کی دو بڑی جماعتوں سے، وہ تحفظات بھی تھے۔ اور فیٹف کے آج سینٹ میں دو بلز مسترد بھی ہو گئے، جس پہ وزیر اعظم عمران خان نے اب سے کچھ ہی دیر پہلے انتہائی سخت ایک میسج دیا ہے تمام اپوزیشن کی جماعتوں کو جنہوں نے یہ بلز مسترد کیے، وہ میسج کیا ہے، اس حوالے سے ہی بات کریں گے۔ اور آج کی ایک اور اہم خبر کہ افغان طالبان کا وفد پاکستان میں، اور پاکستان کی جو کوششیں افغانستان میں ایک دیر پا امن قائم کرنے کے لیے، اس حوالے سے کیا پروگریس ہوئی، کتنے ملاقاتوں کے راؤنڈ ہوئے۔ آپ فوٹیج میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی افغان ڈیلیگیشن کے ساتھ، ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ فیض حمید اس ڈیلیگیشن میں ساتھ موجود ہیں، میٹنگز میں موجود ہیں، اور جو کچھ آگے اس میں پروگریس ہوا، کیا بات چیت ہوئی، اس پہ بھی پروگرام میں بات کریں گے۔ میں اپنے پینلسٹ کا آپ سے تعارف کروا دوں۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر فیصل ووہڈا صاحب۔ آج وفاقی کابینہ کا اجلاس تھا اور ہماری اطلاعات ہیں کہ منسٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں۔ انہوں نے کافی بات چیت کی ہے میاں نواز شریف صاحب کے باہر جانے پہ اور مریم نواز کے حوالے سے بھی کابینہ کے اجلاس میں۔ منسٹر صاحب ایسا ہی کچھ ہے، میں آپ سے اس حوالے سے جان لوں گا اگر آپ نے کانٹریڈکٹ کرنا ہوا اس حوالے سے۔ میں ساتھ ہی ہمیں جوائن کر رہے ہیں ملک احمد خان صاحب، ایم پی ہیں، سینئر رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے۔ آپ کا ہی پروگرام میں شرکت کا شکریہ۔ اس سے پہلے کہ ناظرین باقی خبروں کی طرف آئیں، کیونکہ وزیر اعظم نے اب سے کچھ ہی دیر پہلے انتہائی سخت الفاظ میں اپوزیشن کو ایک میسج دیا ہے، جو ٹویٹس کیے ہیں 9:46 PM پہ اب سے کوئی 15-20 منٹ پہلے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ٹوڈے ان دا سینٹ دا اپوزیشن ڈیفیٹڈ ٹو کریٹیکل فیٹف ریلیٹڈ بلز، اینٹی منی لانڈرنگ اینڈ ICT وقف بلز۔ From day one, I have maintained that the self-serving interests of the opposition leaders and the country's interests are divergent. As accountability news has tightened, the opposition leaders have become desperate to save their corrupt money by trying to prevent Parliament from functioning, by seeking to undermine government's effective COVID-19 strategy, a recognized global success story, and now by trying to sabotage Pakistan's efforts to exit FATF grey list. وزیر اعظم نے مزید اس حوالے سے ٹویٹ کر کے کہا کہ اپوزیشن ٹرائز ٹو ہائڈ بیہائنڈ دا فساد آف ڈیموکریسی ٹو پروٹیکٹ دیئر لوٹ اینڈ پلنڈر، ٹو بلیک میل فار NRO by defanging the NAB. They would even have Pakistan put on FATF blacklist to destroy nation's economy and increase poverty. They keep threatening to bring down government unless given NRO. وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ میں یہ واضح کر دوں، لیٹ می میک کلیئر، نو میٹر واٹ ہیپن، چاہے کچھ بھی ہو جائے، my government will not allow any NRO. میری حکومت کوئی بھی NRO نہیں دے گی، as it would be betrayal of the nation's trust. یہ قوم کے ساتھ غداری کے مترادف ہوگا in holding plunderers of public wealth accountable. جنہوں نے قوم کا پیسہ لوٹا ہے انہیں اکاؤنٹیبل کرنے، انہیں گرفت میں، قانون کی گرفت میں لانے کے حوالے سے۔ ساتھ انہوں نے ذکر کیا کہ مشرف gave NROs to the two political leaders
which quadrupled our debt and destroyed the economy. کہ جنرل مشرف نے دو یعنی کہ جو ذکر کریں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ کو این آر او دیا، جس سے کہ قرضے بھی بڑھے اور ہماری معیشت تباہ ہو گئی. اور آخری لائن انہوں نے کہا دیر ول بی نو مور این آر اوز، اس کے بعد مزید این آر اوز نہیں ہوں گے. میں کوئکلی اس کا بتا بھی دوں وزیر جو اردو میں ہے کہ سینٹ میں آج فیٹف سے متعلق دو اہم بل مسترد ہوئے. سینٹ میں اینٹی منی لانڈرنگ وقف کے املاک سے متعلق بل مسترد ہوئے. پہلے دن سے کہہ رہا ہوں اپوزیشن رہنماؤں کے مفادات اور قومی مفاد مختلف ہیں. جو بھی ہو جائے میری حکومت کبھی این آر او نہیں دے گی. این آر او قوم کے اعتماد سے غداری ہوگی. مشرف نے دو سیاسی رہنماؤں کو این آر او دیا، قرضے 4 گنا بڑھ گئے. این آر او سے معیشت برباد ہوگی، اب کوئی این آر او نہیں ہوگا. اپوزیشن جمہوریت کے لبادے میں اپنی کرپشن لوٹ مار چھپانا چاہتی ہے. اپوزیشن نے پاکستان کو فیڈ اپ بلیک لسٹ کی طرف دھکیل دیا ہے. اپوزیشن معیشت تباہ اور ملک میں غربت بڑھانا چاہتی ہے. این آر او نہ ملنے پر حکومت گرانے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. اپوزیشن لیڈر کرپشن بچانے کے لیے پارلیمنٹ کو کام کرنے نہیں دے رہے. اپوزیشن لیڈروں نے کرونا کے خلاف حکومتی کوششوں کو کم تر قرار دیا. اپوزیشن لیڈر اب پاکستان کو فیڈ اپ گرے لسٹ سے نکلنے نہیں دے رہے. اب سے کچھ دیر بعد وزیر اعظم نے یہ اہم میسج دیا اور اپوزیشن کو بڑا واضح کہہ دیا ہے اب سے کچھ دیر پہلے کہ این آر او کوئی نہیں ہوگا. منسٹر صاحب آج کابینہ میں بھی اس حوالے سے بات چیت ہوئی. میاں نواز شریف صاحب کو واپس بلانے کے حوالے سے، مریم بی بی کو باہر نہیں جانے دینا، اور مین ہمیں تو پتہ لگا آپ ہی نے کافی سارے پوائنٹس اٹھائے تھے. بہت شکریہ ارشد صاحب. دیکھیں ارشد صاحب، سب سے پہلے تو یہ کہ میں آپ کا 2 منٹ لوں گا تاکہ سم اپ کر سکوں. دیکھیں ارشد صاحب، اس ملک کی بد نصیبی یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک آدمی، پہلے تو آپ آج نواز شریف صاحب کی حکومت نے اس ملک کو ایف اے ٹی ایف کے اندر ڈالا، گرے لسٹ کے اندر ڈالا ان کی غلطیوں کی وجہ سے. اور گرے ایف اے ٹی ایف کی لسٹ میں جانے سے ملک کے اوپر پابندیاں لگ جاتی ہیں، انٹرنیشنلی بینز لگ جاتے ہیں، جو معیشت ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے، اور غریب آدمی ڈبل ٹرپل 10 ٹائم زیادہ قیمتوں میں چلا جاتا ہے، اور غریب آدمی کی کمر اور مزید ٹوٹ جاتی ہے جو انہوں نے توڑ کے ہمیں دی تھی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد وزیر اعظم کی نیک نیتی اور تحریک انصاف کی نیک نیتی کہ وہ اس کو ہٹانے کے لیے، لسٹ نکالنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں کہ اس کی کامیابی کے لیے جیسی آگے لاتے ہیں، تو آگے لانے کے بعد یہ این آر او لے کے آ جاتی ہے نیب کی دونوں اپوزیشن کی جماعتیں اور کہتی ہیں کہ ہم پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی بقا، غریبوں کی مشکلات، اکانومی کا بحالی تب ہونے دیں گے جب آپ ہمیں چوری پہ چھوٹ دیں گے. اس پہ بہت ساری شکیں آپ نے پڑھی ہیں. 34 شکوں کے اندر ایک شک میں بار بار بولتا ہوں، 99,99,999 روپے، یعنی کہ 1 ارب 100 کروڑ روپے کی چوری پہ تو آپ پوچھیں گے ہی نہیں. این آر او اپوزیشن کہتی ہے ہم تو مانگ ہی نہیں رہے. یہ تو لکھا ہوا ان کا ہے نا سر، میرا لکھا ہوا نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد یہ ایک حصہ ہے نواز شریف صاحب اور اپوزیشن کا جنہوں نے حکمرانی کی، بھاگ گئے یہاں سے. وہ ایک الگ ہے، چاچا، بھتیجے، بھانجے، پوتے، نواسے سبھی بھاگے ہوئے ہیں، سمدھی. اب اس کا دوسرا حصہ آپ سنیں. دوسرے حصے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ بیمار ہیں. بیماری کے بعد اس بھگانے میں جو ضامن تھے، وہ ضامن تھے شہباز شریف صاحب. انہوں نے ضمانت دی تھی کہ میں لے کے آؤں گا. ضمانت دینے کے بعد، وہ ضمانت کے بعد یہ پہلا ملک ہے دنیا کا جس میں کنوکٹڈ مجرم ملک سے بھاگ گیا. اس کی ضمانت کا ٹائم ختم ہو گیا. ضمانتی جو تھا اس کے اوپر کوئی کیس ہی نہیں ہے، اس کے اوپر نااہلی نہیں ہے. ڈسکس ہوا یہی پوائنٹ. دیکھیں سر، یہ ایسے بہت سارے کیس ڈسکس ہوئے. دیکھیں میں نے جو ڈسکس ہوا اور آپ نے یہ سوال اٹھایا. دیکھیں میں نے تو سیدھا جو آپ کی شوز پہ کہتا ہوں وہ میں کابینہ میں بات بھی جا کے کرتا ہوں. میں نے یہ کہا تھا کہ جی جب آپ نے احتساب کے لیے بلایا مریم نواز صاحبہ کو، تو انہوں نے چوری کے اوپر کنوکٹ ہونے کے بعد انہوں نے پتھراؤ کرا دیا نیب پہ. ہم نے جب سوال کیا اسمبلی کے اندر تو خاقان عباسی صاحب نے گالم گلوچ شروع کر دی، کسی کے باپ کو چور، کسی کے والدین کو چور، کسی کی بہن کی بارے. دیکھیں یہ ڈرامہ اب پاکستان میں نہیں ہونا. اور پرائم منسٹر نے بڑا کیٹیگوریکلی جو بتایا کہ پاکستان کے مفاد ایک طرف رہیں گے، ان کے اوپر این آر او کا 0.% بھی ہم نہیں دیں گے، ان کو آزادی. اور لاسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ چیز، اس ملک میں ارشد صاحب آپ کے چینلز اور آپ لوگوں کے توسط سے قوم کو بتانا ہوگا کہ ان کی بے ایمانی آپ سامنے آ گئی. آج انہوں نے ایف اے ٹی ایف کا بل پاس نہیں ہونے دیا کہ ہمیں جب تک نہیں تم چوری کا بچاؤ گے نہیں. اس سچویشن کے اندر آپ مجھے بتائیں ہماری حکومت کے ایسی 200 حکومتیں بیماری چلی جائیں تو ہمیں ایسا اقتدار چاہیے. وزیر اعظم کہہ رہے ہیں no matter what happens my government will not allow any NRO. میری حکومت ایفسز ہے،
माई गवर्नमेंट। इसका मतलब कि जिस नारे पे हम आए थे उस नारे से हम 1 इंच भी पीछे नहीं बिल्कुल ठीक है। अब मलिक अहमद खान साहब, आपने बड़े तहम्मुल से ये सारी मिनिस्टर साहब की बातचीत सुनी। काबीना में भी आज आपके लीडरान का जिक्र नेक आया, मिनिस्टर साहब ने इन अ वे कंफर्म भी कर दिया। वजीर आजम के अब से चंद मिनट पहले बड़ी अहम ट्वीट्स आई हैं, बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज अपोजिशन को दिया गया और साथ इल्ज़ाम लगाए गए कि अपने ज़ाती मफादात की खातिर जो फेटफ के बिल्स हैं वो भी सेनेट से मुस्तरद करवा दिए। जी अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं आई विल ट्राई टू रिमेन विद इन द कॉन्टेक्स्ट की आपकी डिबेट, क्योंकि फाटफ के जो मामलात हैं और जो अब प्राइम मिनिस्टर की ट्वीट्स हैं और जो प्राइम मिनिस्टर का नुक्ता नज़र है, इन 3 बातों पर मैं आपकी इजाज़त से इसको 3 हिस्सों में तकसीम करना चाह रहा हूँ। देखिए, अगर सेनेट एक कलेक्टिव विजडम है, सेनेट इट्स नॉट जस्ट मेजॉरिटी, अगर इनकी हुकूमत है तो मेजॉरिटी की बुनियाद पे, ये इनका कोई बॉर्न राइट नहीं है या ये कोई हेरिडिटरी क्लेम लेके इमरान खान नहीं आया। अगर इनके पास मेजॉरिटी है, चाहे जैसे भी बनी है, मुझे एतराज़ है कि इनकी मेजॉरिटी भी गलत बनी है, वो मेरा एक अलग नुक्ता नज़र है, मैं आपके प्रोग्राम का वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। लेकिन जब एक सेनेट की मेजॉरिटी ये डिक्लाइन कर रही है तो प्राइम मिनिस्टर का उस कलेक्टिव विजडम को गाली देना है। इनफैक्ट या तो ये पार्लिमानी अदाब से वाकिफ़ नहीं है और ये वज़ीर आज़म है, और अगर ये ट्वीट कर रहे हैं और सेनेट में अपने वोट को डिफीट होने के बाद कर रहे हैं, तो फिर ये इस पार्लिमानी निज़ाम पे, इस आइन पे और जिसकी बुनियाद पर ख़ुद हुकूमत में कायम है, उसी की नफी कर रहे हैं। तो जब आप एक ऐसी एक अप्रोच आपकी होगी, जब आप सिस्टम से बाहर निकल के कोई ऐसे अरेंजमेंट प्रोवाइड करना चाह रहे हो, चले फॉर अ वाइल मैं ये तस्लीम कर लेता हूँ कि इमरान खान का जो नुक्ता नज़र है वो ये है कि ये एक NRO मांगा जा रहा है। अच्छा, NRO देने का इख्तियार ये कैसे तसव्वुर कर लिया कि वज़ीर आज़म जिस NRO को प्रॉब्ली एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए जिस लफ्ज़ को कहते हैं, और वो ये कहते हैं कि शायद मुझसे कोई ये मामला किया जा रहा है कि भाई केसेस बंद कर दो, और वो इसी को तशरीह करते हैं बतौर NRO के। अच्छा, NRO की एक बाज़गश्त है पिछले कुछ अरसे से। एक मोहतरमा शहीद की किताब थी जिसमें उन्होंने एक नेशनल कंसेंसस बिल्ड करने के लिए एक रिकन्सिलिएशन की बात की। एक तो उसको उस जहत पे आप देख सकते हैं, और दूसरा NRO आप जनरल मुशर्रफ के टाइम पे जब दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ एग्ज़ाइल में थी, ऑलमोस्ट उनको बाहर निकाला हुआ था और उनको मुल्क के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी, और वो वापस आके सियासी अमल में हिस्सा लेना चाहते थे, तो उस वक़्त कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के कुछ केसेस, अब कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है कि मेनली उनके अंदर जो केसेस थे वो आपके प्रोग्राम्स में कई बार बात हुई, उसमें कोई 1800 के करीब मुकदमात तो सिर्फ MQM और कराची के रिलेटेड थे, और वो क्रिमिनल केसेस थे जिनमें वहाँ के एक्टिविस्ट के ख़िलाफ़ मुकदमात थे जो कि निकाले गए। अब ये क्या इसकी कॉनोटेशन है ये अपना जो इमरान खान देते हैं, मुझे आई फेल टू अंडरस्टैंड कि आपको समझ नहीं। अगर आप इजाजत दें मिनिस्टर साहब से पूछूं कि कॉनोटेशन क्या है, और सेनेट की मेजॉरिटी जो है मुझे बताएं तो सही। जी, सेनेट की विजडम है, सेनेट ने अपनी विजडम में रिजेक्ट कर दी, एंड दैट्स पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम। मलिक अहमद खान साहब ये बात कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि अगर आप जमहूरियत पे बिलीव करते हैं तो एक्सेप्ट करेंगे। सेनेट में आपका बिल रिजेक्ट हो गया, तो इसमें पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की क्या जरूरत है NRO के हवाले से? जब कौमी मफादत है FATF के अंदर, मेरा पर्सनल एजेंडा तो कोई नहीं है ना। मुल्क की इकॉनमी तबाह हो रही है, मुल्क पे सैंक्शन लगी, गरीब मुल्क के गरीब लोगों को और नुकसान होगा और तकलीफों में आएंगे जो तकलीफों में आप छोड़ के गए थे, और आप उसके एवज मांग क्या रहे हैं? ये मैंने तो नहीं लिखा हुआ, ये NRO का जो डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट तो आपने दिया है, ये डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किया, मैंने तो नहीं किया सबमिट। ये डॉक्यूमेंट तो दोनों अपोजिशन के नाम से आ गई, ये तो कभी सोच भी नहीं सकते थे जिंदगी में कि डॉक्यूमेंट बाहर आ जाएगा। तो शुक्रिया अदा करते हैं हम अपने फॉरेन मिनिस्टर का कि उसने ये डॉक्यूमेंट निकाल के हमें दे दिया कि इस पे बात हो रही थी। इसके बाद तो काम का कुछ नहीं रहा ना। अच्छा चले, इसको भी आज 1 मिनट के लिए साइड में कर दें। आज जो सेनेट ने काम किया है, इसमें उनकी मेजॉरिटी थी, इन्होंने कहा ये क्या समझते हैं कि हम इस पर छोड़ देंगे इनको? ये मैसेज प्राइम मिनिस्टर का है, प्राइम मिनिस्टर की काबीना क्लियर है, कैटेगोरिकल स्पेसिफिक है कि NRO क्या किसी चीज पर अकाउंटेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन नहीं होने देंगे, इनको इनसे रिकवरी भी करेंगे, टांगे भी और आजाद करेंगे। ये जो निजाम इन्होंने बनाया हुआ था, ये बांदी बना के सबको रखा था, पथराव करो, गोली मारो, जजेस के खिलाफ वीडियोस बनाओ, उनको ब्लैकमेल करो। अब आप आ जाएंगे, समझते हैं ये आज रेड करके बैठ जाएंगे
ہم یہ آج آپ نے مریم نواز کی گرفتاری کا بھی آپ نے کیبنٹ میں ذکر کیا. میں نے یہ کہا ہے کہ جو مریم نواز نے جو کنوکٹڈ ہوتے ہوئے کنوکشن کے بعد اپنے والد کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے جب اس کو تحقیقاتی اداروں نے بلایا سوال کرنے کہ کیا یہ چوری کی ہے نہیں کی, ابھی کچھ اور آگے بات نہیں ہوئی, انہوں نے کہا پتھراؤ کرو, پتھر مارو, پولیس کو ڈنڈے مارو, گالیاں دو, ڈان لی کی طرح انسٹیٹیوٹس کو بدنام کرو. یہ پریزیڈنٹ نے ججز نے فیصلہ کا میرٹ پہ کیا ہے, ان کی بلیک میلنگ کی ویڈیوز بنا کے چلوائی ہیں. یہ ہم چھوڑ دیں گے ان کو؟ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 90s کی سیاست ہے کہ پیپلز پارٹی کو جانے دے گی, اگلی بار کیبنٹ نے ایگری کیا جب آپ نے کہا کہ گرفتار کرنا چاہیے تھا اور حکومت نے کمزوری دکھائی ہے؟ دیکھیں جی ابھی تو اب ایک ایپیسوڈ ہو ایسا کر کے دکھائیں تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا. رائٹ. ملک احمد خان صاحب, کابینہ میں آج آپ کی لیڈر مریم نواز کی گرفتاری کا ذکر بھی ہوا اور منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں بالکل میں نے یہ بات کی کابینہ میں, اور ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے امینڈمنٹس پرپوز کی تھی وہ این آر او کا دستاویز ہے جو کہ اب ان کے پاس موجود ہے. پلس ایک چیز اور, پلس جو ضامن تھا نواز شریف صاحب کو بھگانے والا شہباز شریف, ضمانت کا ٹائم پورا ہونے کا, اس ضامن نے ابھی تک کیا کیا ہے؟ اچھا چلے ٹھیک ہے, ہم تو لائیں گے کوئی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ بھی شہباز شریف 7.5 ارب ہم نے مانگے تھے اس وقت سب نے, اور پھر 50 روپے پہ آپ نے ایگری کیا. ارشد صاحب جی ملک احمد خان ارشد صاحب میری بات سنیں. اچھا سر, یہ تین باتیں ہیں, تینوں کا اب ذرا مجھ سے کلیئرلی ان تینوں کا جواب لیتے جائیں. ایک پہلا جو انہوں نے کہا نا کہ مریم نواز کریں تو صحیح, تو میں کہتا ہوں بلائیں تو صحیح, دوبارہ بلائیں اور وہ آپ کی تسلی ہو جائے گی اس بات پہ. ایک اب آ جائیں شہباز صاحب والی ضمانت پہ. اچھا شہباز صاحب کی ضمانت اگر ارشد آپ سمجھیں گے, اینڈ آئی ہوپ اینڈ بلیو کہ فیصل بھی یہ سمجھیں گے کہ بیل ایک وہ کوئی عمران خان کی طرح کوئی ہوائی تصوراتی کام نہیں ہوتا, وہ ایک قانون کے تابع ہوتی ہے. وہ 497 کے اندر اس کے بانڈ سیکشن 91 میں یہ ایک قانون کے ضابطے کے تحت لیے جاتے ہیں اور وہ کورٹ لے چکی. وہ بیل کا پروسیجر ڈیفرنٹ تھا. یہ جو انہوں نے ایک حماقت در حماقت کرتی ہے یہ حکومت, جو ان کو اے بی سی بھی جو لکھنی نہیں آتی, اسی کی ایک دلیل یہ تھی کہ انہوں نے ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے میاں صاحب کا نام نکالتے وقت ایک کنڈیشنلٹی اٹیچ کر دی کہ یہ ہمیں اتنے کی ضمانت دے کر جائیں کہ اتنے پیسے یہ جو ہیں اس کا کوئی بانڈ بھریں یا اس کے لیے کوئی ایسی انہوں نے کنڈیشن اٹیچ کی. تو ہمارا یہ ان سے کہنا تھا کہ کیبنٹ سرٹن ایکٹ پرفارم کرتی ہے, فیصلے کرتی ہے اکارڈنگ ٹو لا. انلیگل کرے گی تو وہ تسلیم نہیں کیا جائے گا, اور ہم نے کہا یہ آپ کے پاس اختیار نہیں ہے کرنے کا. سو ہم کورٹ میں گئے اور کورٹ میں جا کے ہم نے کہا کہ یا وہ نام ای سی ایل پہ رکھ سکتے ہیں یا اسٹرائک ڈاؤن کر سکتے ہیں, کنڈیشنلٹی نہیں اٹیچ کر سکتے. لا ان کو اس چیز کا اسٹیٹیوٹ کی بڑی کلیئر اس کے اوپر وہ ڈیمانڈ ہے, کوئی اس کے اوپر اپنی مرضی سے یہ ایسے فیصلہ نہیں ہو سکتا. عدالت نے ہماری بات کو تسلیم کیا اور شہباز صاحب کو باؤنڈ کیا 3 چیزوں کے لیے. نمبر 1 کہ آپ اپنی پیریوڈک رپورٹس جو بھی ڈاکٹر کی ہوں گی وہ ہائی کمیشن کو لنڈن میں دیں گے, اور وہ ہائی کمیشن جو رپورٹس ہیں وہ بھجوائے گی ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب کو, گورنمنٹ آف پنجاب کو. اب گورنمنٹ آف پنجاب کے ساتھ ہمارا تنازع کیا ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب کہتی ہے کہ آپ فار ایگزامپل, میں ایک ایگزامپل کوٹ کر رہا ہوں تاکہ وقت کی بھی قلت ہے اور اس کے مطابق ہم بات کر لیں. یہ کہتی ہیں کہ میاں صاحب کی آپ ایک پیٹ سکین کی رپورٹ دیں. ہمارے ڈاکٹرز کا یہ خیال ہے کیونکہ ان کی سٹنٹنگ ہوئی ہے, پہلے وہ ڈفرینٹ پروسیجرز میں سے گزرے ہیں, تو ان کی پیٹ سکیننگ اس کنڈیشن میں جب تک ان کی ایک کوئی پروسیجر نہ ہو جائے فردر ان کی ہم نہیں کر سکتے. یہاں سے ہمارا ان کے ساتھ ایک بحث کا آغاز ہوا جس پر انہوں نے ہماری ضمانت خارج کر دی. اب ان کے بھیجنے کا جو فیصلہ تھا اس میں شہباز صاحب کی ضمانت صرف 2 باتوں پر تھی کہ جب ڈاکٹر اور معالج جو ہیں وہ ان اسٹرکٹو سینسو لیگلی اسپیکنگ پولیٹیکلی اسپیکنگ دونوں صورتوں میں کسی صورت بھی یہ جو گورنمنٹ ایک موقف پیش کر رہی ہے اس کے مطابق نہیں. وہ جو ان کا بانڈ ہے جس کا آپ نے کہا کہ 50 روپے کے ایفیڈیوٹ پہ لکھ کے دیا, تو وہ ایفیڈیوٹ ایک انڈرٹیکنگ تھی کہ ہم ان کی میڈیکل رپورٹس اور جو بھی ان کے متعلقہ بات ہوگی حکومت تک پہنچاتے رہیں, اور اگر جب ان کے علاج مکمل ہو جاتا ہے اور ڈاکٹرز اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ ان کے وہ پروسیجرز انہوں نے کر دیے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ ان شارٹ شہباز شریف صاحب ذمہ دار نہیں اور میاں صاحب جب مرضی واپس آئے, ان شارٹ اس کا یہ مطلب ہے. تیسری نہیں, دیکھیں سر, تیسری اور موسٹ امپورٹنٹ بات اسی کانٹیکسٹ میں جو بھی آپ پیچھے بات کر رہے تھے,
देखिए, अगर तो ये तसव्वुर कर लिया जाए कि ये जो 36 कवानीन की तरमीम की बात लेकर इनके पास बैठे हैं, तो सबसे पहला NRO इमरान खान ने खुद दिया है। और वो कैसे दिया इमरान खान ने? जब ये कराची गए, गालिबन फैसल वहाँ होंगे, ये कराची से इनका ताल्लुक है, फेडरल मिनिस्टर हैं, इनको कुछ बिजनेसमैन मिले कराची में, और उन बिजनेसमैन ने मुझे, अमंग्स देम वाज वन एक्स फेडरेशन प्रेसिडेंट, और उन्होंने मुझे खुद ये बात बताई कि जब प्राइम मिनिस्टर आए तो हमने उनसे कहा कि ये नैब कर रही है, 5 लाख की रिकवरी के लिए इस एक ताजिर को उठाया और उठा कर ले गए, और वो ताजिर कहते रह गए कि मैं पैसे देता हूँ, लेकिन नैब ने उनकी एक नहीं सुनी। तो लोग कैसे बिजनेसेस करेंगे? और वो पैसे भी देना चाह रहे थे कि 5 लाख की रिकवरी पे आपने मैं गिरफ्तार कर लिया आके। तो प्राइम मिनिस्टर ने पहला NRO देन एंड देर बैठे ये बात जाने बगैर कि जितने भी ये पॉलिटिकल लोग हैं इन सब के भी बिजनेस कंसर्न्स हैं, अदरवाइज किसी के ऊपर कोई गवर्नमेंट की एम्बेजलमेंट का तो केस ही नहीं है, ये सारे बिजनेसमैन हैं। अगर शरीफ फैमिली पे केसेस हैं तो उनके बिजनेसेस के हैं, अगर किसी और के ऊपर भी कोई केसेस हैं तो सर किसी एक गवर्नमेंट की एम्बेजलमेंट का, PMLN के टेन्योर का कोई एक रेफरेंस नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो उनमें मैं से यहाँ क्या पे एक किया वक्फा कि ले लूँ, 2 वक्फे के लॉ बाद डिक्लेयर कर दिए। बिल्कुल ठीक है। वक्फे के बाद हम कुछ अवामी मसाइल की बात करेंगे, कराची की बात करेंगे, महंगाई की बात करेंगे, और ये सारा इशू NRO का, नवाज शरीफ का, मरियम बीबी का 2 साल से हम यही सुनते आ रहे हैं। ये असल जो इश्यूज हैं अवाम के, उससे डाइवर्शन तो नहीं है, और अपोजिशन ने जो 2 साल कारकर्दगी है, जो अवामी मसाइल हैं, उस हवाले से प्राइम मिनिस्टर की ही पॉलिसी इख्तियार करते हुए क्या प्राइम मिनिस्टर को वही सवालात किए जो वज़ीर आज़म अपोजिशन में करते थे, कितनी सिमिलैरिटी है, इस पर बात करेंगे एक वक्त के। वेलकम बैक नाज़रीन। आज सिंध के अक्सर इलाकों में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई, और ख़ास तौर पर कराची के जो मनाजिर हमें देखने में मिले, जो कराची के लोगों की मुश्किलात हैं, उस हवाले से हमने सिंध के सूबाई वज़ीर बराए तालीम और लेबर सईद गनी साहब से बातचीत की, और इस हवाले से क्या सवाल जवाब हुए आइए देखते हैं। सेनेटर सईद गनी साहब, जो कराची के आज हालात हैं, और वहाँ पे कुछ लोग जान से भी हाथ धो बैठे, ये जब भी बारिश होती है तो ये मसला खड़ा हो जाता है, इसका कोई हल है परमानेंट? देखिए अर्शद साहब, एक तो आपको यकीनन इल्म होगा कि 36 साल रिकॉर्ड टूट गया है जो अगस्त के महीने में बारिशें होती थी कराची में, उसमें तो इसका मतलब ये है कि काफ़ी अनएक्सपेक्टेड या एक्स्ट्राऑर्डिनरी बारिशें हुई हैं। दूसरी जो आज की बारिश खास तौर पे हुई है वो कोई 7 से 8 घंटे तवातुर के साथ, तसलसल के साथ होती रही है, और पूरे शहर में हुई है। इससे पहले जो बारिशें हुई कराची में पिछले 1 महीने के अंदर, वो मुख्तलिफ इलाकों में होती थी, कहीं तेज़ होती थी, कहीं स्लो होती थी, तो वो आपको शहर का एक हिस्सा मुतासिर नज़र आता था, बाकी इलाके नॉर्मल हो जाते थे। लेकिन इस मरतबा पूरे शहर में आज हुई है, और ये दुनिया के बड़े बड़े ममालिक में जितने बड़े शहर हैं, अगर वहाँ भी कोई उसकी जो कैपेसिटी होती है शहर की, सिस्टम के अंदर जितना दमखम होता है उससे ज़्यादा बारिश हो, तो वहाँ ये प्रॉब्लम्स आते हैं, और अब भी आ रहे हैं। हम तो अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं, जो डेवलप्ड हैं वहाँ पे भी चीज़ें होती हैं। जहाँ तक कराची में जो सूरत आज बनी है, उसमें जब बारिश हो रही हो तो उस दौरान में जो ड्रेन करना पानी को है वो नामुमकिन होता है, वो किया नहीं जा सकता है। जैसे ही बारिश रुकती है ये काम शुरू कर देते हैं, और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कराची की कई बड़ी शाहराएं जो हैं वो पानी से साफ कर दी गई हैं, और उनमें से बिल्कुल 100% मोटरेबल है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोशिश हमारी ये है कि रात भर में काम करें और सुबह तक और जो शाहराएं बड़ी रह गई हैं उनको भी हम पानी से साफ कर दें। कुछ जो नशेबी इलाके हैं जिसमें मैं बताना चाहूँगा, सुरजानी टाउन में बहुत प्रॉब्लम है, न्यू कराची में बहुत प्रॉब्लम है, जहाँ पर कोई 4,500-5 हज़ार दुकानें नालों के ऊपर अलॉट की गई। उन लोगों ने अलॉट की जो आज हम पर तनकीद करते हैं। इसी तरह यूसुफ गोड का एक इलाका है, वहाँ प्रॉब्लम है, वो नशीबी इलाका है। तो जो इलाके डिप्रेशन में हैं वहाँ से पानी निकालने में कुछ वक्त लगता है। उसकी वजह ये होती है कि जहाँ उसका डिस्पोजल होता है, जब तक वो नाले साफ ना हो, उनका पानी नीचे ना जाए, तब तक आप डिस्पोजल पानी का नहीं कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी ग्राउंड रियलिटीज हैं जिसकी वजह से तकलीफ लोगों को होती है, और आज की बारिश में यकीनन बहुत सारा मसला खड़ा हुआ है शहरियों के लिए, जिसकी हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको जल्द से जल्द। राइट मिनिस्टर साहब, आपने नालों का जिक्र किया, जो सीवरेज सिस्टम है क्या वो कभी अपग्रेड हुआ है सीवरेज सिस्टम? और सीवरेज सिस्टम ये इतना ब्लॉक क्यों हो जाता है कराची जैसे बड़े शहर में? ये तो एक फंक्शनल चीज होनी चाहिए, चलना चाहिए निज़ाम। बारिश हो रही है तो ऑटोमेटिकली पानी ड्रेन आउट हो जाना चाहिए।
اچھا بھائی آپ نے پوچھ لیا، میں تھوڑی سی اس کی وضاحت بھی کر دوں. دیکھیں عام طور پہ لوگ سیوریج کے سسٹم کو جوڑ دیتے ہیں کہ جی وہ ٹھیک نہیں اس لیے برسات کا پانی نہیں گیا. برسات کے پانی کے لیے ڈرین کا سسٹم الگ ہوتا ہے اور آپ کا جو سیوریج کا سسٹم ہے وہ الگ ہوتا ہے. ہمارے یہاں چونکہ میں خود 10 سال یوسی کا ناظم بھی رہا ہوں، ہوتا یہ ہے کہ عام طور پہ جیسی بارش ہوتی ہے لوگ جو مین ہول کور ہوتا ہے اس کو اٹھا دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ سارا برساتی پانی اسی ڈرین کے ذریعے سیوریج سسٹم کے ذریعے چلا جائے، جو نہیں جا سکتا اس لیے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ جو سیوریج کے پائپ ہوتے ہیں وہ کہیں 6 انچ کے، کہیں 8 انچ کے، کہیں 12 انچ کے، کہیں 24 انچ کے ہوتے ہیں اور وہ اپنی کیپیسٹی پہ تقریباً فل چل رہے ہوتے ہیں اس لیے کہ اتنا بڑا شہر ہے. اس کے اندر اگر آپ ایکسٹرا پانی ڈالیں گے تو وہ پانی تو نہیں جائے گا، ہوگا یہ کہ اوور فلو کرتے ہیں وہ گٹر کا پانی بھی باہر آ جاتا ہے سارا. اس لیے جو برساتی پانی ہوتا ہے اس کو ڈرین کرنے کا الگ سسٹم ہوتا ہے جہاں جہاں ہے. میں یہ بھی کہتا ہوں کہ کراچی کے کئی علاقوں میں یہ سسٹم نہیں ہے اور وہ پھر نیچرل فلو کے ساتھ ساتھ پانی جاتا ہے. تو جو کراچی کا سیوریج کا سسٹم ہے وہ وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا ہے ٹھیک، پرابلمز آتے رہتے ہیں، اس کو ہم ریزالو کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس وقت ہمارے پاس جو کچھ بڑے پروجیکٹس ہیں جس کا تذکرہ ہم نے جو کمیٹی بنائی ہے ان کے سامنے بھی رکھا، ان کو بریف بھی ہم نے کیا کہ جس میں کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا پانی اور سیوریج کا پورا انفراسٹرکچر جو ہے اس کی ریہیبلیٹیشن کا پروجیکٹ ہے جو بالکل ایڈوانس سٹیج پر ہے، وہ ہم کام کر رہے ہیں. اسی طرح جو نالوں کا ایشو ہے آپ کا اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا ایشو ہے اس کو بھی بالکل لیٹسٹ جو جس طرح دنیا میں چیزیں ہونی چاہیے اس پیمانے پر کرنے کے لیے ورلڈ بینک کے ساتھ ہم نے ایگریمنٹ کیا ہے اور اس کی بنیاد پر ہم وہ کام بھی کرنے جا رہے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں اگلے کچھ دنوں میں ہم انشاءاللہ تعالی شروع کریں گے. پہلے فیز میں انکروچمنٹ کا ریموول ہے نالوں سے، وہ شروع ہو رہا ہے. منسٹر صاحب، کراچی میں یہ سارے سسٹمز اور اپ گریڈیشن کے لیے ایک ہم نے سنا تھا پیکج کا بھی اعلان کیا گیا تھا. سندھ حکومت کو کراچی میں مسائل کے حل کے لیے کچھ پیسوں کی کمی تو نہیں محسوس ہو رہی؟ ہم نے کچھ برس پہلے ورلڈ بینک سے ایک کراچی ٹرانسفارمیشن پلان بنوایا تھا. اس پلان کے مطابق کراچی کے لیے $10 ارب ریکوائرڈ ہیں جس میں مختلف چیزیں ہیں، مطلب پانی بھی ہے، سیوریج بھی ہے، یہ نالوں کا بھی ہے، ٹرانسپورٹ بھی ہے، جو ضروریات لوگوں کی ہوتی ہے وہ سب کچھ چیزیں اس میں شامل ہیں. اب ظاہر ہے کہ $10 بلین تو نہ صوبائی حکومت کے پاس ہیں نہ وفاقی حکومت کے پاس ہیں. اسی لیے میں نے جب آپ کو کچھ چیزیں بتائیں جو بڑے پروجیکٹس ہیں جو ورلڈ بینک کے ساتھ، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ یا اور جو دوسرے بین الاقوامی ادارے ہیں ان کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں، تو یہ تقریباً کوئی $1.5 ارب کے قریب جا کے بنے گی ساری چیزیں جو ہم کر رہے ہیں اور یہ ایک اگلے 2-3 سالوں میں ہونا ہے. اسی لیے ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ فیڈرل گورنمنٹ کو بھی اپنے فنڈز جو ہیں وہ ٹرانسفر کرنے چاہیے کراچی کے لیے اور جو کراچی کی ضروریات ہیں اس میں اپنا وہ حصہ ڈالیں. ہماری جو پروونشل ADP ہوتی ہے ہر سال کی اس کے اندر ہم ڈالتے ہیں اور وہ چیزیں جو بھی ہم خرچ کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہوتے ہیں. منسٹر صاحب، ایک اور چیز کہی جاتی ہے اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کراچی سے اتنے ووٹس نہیں ملتے اور لاسٹ ٹائم اتنے ووٹس نہیں ملے تو اس لیے کراچی کے لوگوں کو سزا دی جا رہی ہے. PTI کی وہاں میجورٹی ہے، اس سے پہلے MKM کو ووٹ پڑتا رہے تو اس لیے سندھ حکومت جو ہے کراچی کے مسائل کو اگنور کرتی ہے. کیا واقعی حقیقت ہے یہ؟ ارشد صاحب، یہ بڑی نان سینس قسم کی اپروچ ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی آدمی جس کا تھوڑی سی بھی پولیٹیکل اس کی کوئی سوجھ بوجھ ہو وہ یہ بات کر نہیں سکتا ہے. صوبہ سندھ کی حکومت پیپلز پارٹی کی ہے اور ہم افورڈ نہیں کر سکتے، میں لفظ کر رہا ہوں کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم کراچی کو گیو اپ کریں، کراچی کو اگنور کریں. ہمارے یہ مطلب حق میں نہیں ہے. جو کچھ ہو رہا ہے ہم تو اتنی ساری چیزیں کرنے کے بعد بھی ہمارے ساتھ ہی ہو رہا ہے نا. اب آپ سوچیں اگر ہم کراچی کو وہ کریں جس کا جو تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ہمارا کیا اثر ہوگا. دوسری بات یہ تاثر بھی غلط ہے کہ پیپلز پارٹی کو کراچی سے ووٹ نہیں پڑا. میں آپ کو بتاؤں کہ 1979 میں پیپلز پارٹی کے میئر کو زبردستی ہروایا گیا. 2001 میں ہمارا پیپلز پارٹی کا جو چیئرمین تھا ناظم تھے تاج حیدر صاحب، وہ تقریباً جیتے تھوڑے ووٹوں سے، بہرحال اس وقت بھی آپ کو پتا ہے 2001 میں کون پیچھے سے سارا مینیپولیٹ کر رہا تھا الیکشنز کو، وہ ہوا ہے. 2013 کے الیکشنز میں 2008 میں ہم نے بہت سیٹیں جیتی تھی، بعد میں رزلٹ چینج کیے گئے. 2013 میں یقیناً کچھ ووٹ ہمارا کم ہوا لیکن 18 میں ووٹ ہمارا بڑا ہے پہلے سے، اور باوجود اس کے کہ کراچی کے جو الیکشنز ہیں وہ متنازع ہیں، اس کے بعد بھی ہمارا ووٹ کراچی میں بڑا ہے. تو کراچی میں پیپلز پارٹی کا ووٹ ہے اور انشاءاللہ تعالی آئندہ پیپلز پارٹی یہاں سے ووٹ زیادہ لے گی. لیکن اگر ان کیس میں یہ بات مان بھی لوں کہ پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں پڑتا، تب بھی ایز اے پروونشل گورنمنٹ کراچی جیسے بڑے شہر کو اس طرح ہم بالکل اگنور نہیں کر سکتے اور ہم نے کراچی میں کام کیے بھی ہیں اور انشاءاللہ تعالی اگلے کچھ برسوں میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً $200 ارب سے زائد کے منصوبے ہم کراچی میں کرنے جا رہے ہیں.
اچھا منسٹر صاحب، آج پورا دن جو مناظر ٹی وی سکرینز پہ چلتے رہے، کراچی کے لوگ جو مشکلات کا سامنا کرتے رہے، اور ہم نے دیکھا گھروں میں پانی گھس گیا، دکانوں پہ کاروبار لوگوں کے، وہ سارے افیکٹ ہوں گے. کوئی آپ کے پاس ایسٹیمیٹس ہیں کہ آج نقصان کتنا ہوا ہے؟ اور اگر کراچی جیسے بڑے شہر میں، پورے شہر میں اس طرح کے حالات ہوں تو کاروبار کا نقصان کتنا، اور لوگوں کو کمپنسیٹ کیا جا سکتا ہے؟ کوئی اس طرح کا پلان ہے؟ ارشد صاحب، ایک تو میں یس کر دوں کہ یہ صرف کراچی میں نہیں ہوا. آج خاص طور پہ جو بارش ہوئی ہے وہ تقریباً آدھے صوبے سندھ کے اندر ہوئی ہے، اور بہت شدید بارش ہوئی ہے، اور لوگوں کی فصلوں کا نقصان ہوا ہے. جس طرح آپ کراچی کا ذکر کر رہے ہیں کہ گھروں میں پانی گیا ہے، دکانوں میں پانی گیا ہے. ابھی فی الحال تو ہمارے پاس کوئی ایگزیکٹ ڈیٹا نہیں ہے، لیکن کچھ دنوں میں یہ تفصیلات ساری آ جائیں گی ہمارے پاس کہ کراچی شہر میں یا دیگر اضلاع میں کتنا نقصان ہوا ہے، کتنا لوگوں کا بزنس متاثر ہوا ہے، کتنی لوگوں کی کاشت متاثر ہوئی ہے. تو اگر پاسبل ہوا، جو میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس بڑے فائنینشیل کنسٹرینٹس ہوتے ہیں، فنڈز کا بہت ایشو ہوتا ہے، لیکن یقیناً جو لوگ بہت زیادہ متاثر ہوں ان کی مدد کرنا بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ ان کی مدد کریں. منسٹر صاحب، آج جو کراچی کے مناظر نظر، آپ نے سندھ کی بھی بات کی. کراچی جب ہڑتال کے دنوں میں بند ہوتا تھا، آپ نے کہا یہ ایسٹیمیٹس نہیں، تو اس وقت کاروبار کا کتنا نقصان ہوتا تھا؟ آج بھی تقریباً کاروبار تو سب جگہ بند ہے، ساتھ کاروبار میں لوگوں کی چیزیں باقاعدہ طور پہ تباہ ہو گئی ہیں پانی کی وجہ سے. تو وہ ایسٹیمیٹس آپ لوگ سروے وغیرہ کریں گے؟ کب تک یہ ایسٹیمیٹس اویلیبل ہو سکتے ہیں آپ کے پاس؟ نہیں، ایسٹیمیٹس بالکل کیے جاتے ہیں، ہر بارش میں کیے جاتے ہیں. دیکھیں، جو ویسے اگر اسٹرائک ہوتی تھی تو صرف وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، کاروبار بند ہوتا تھا، لیکن اس مرتبہ کاروبار بند ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی دکانوں میں جب پانی جاتا ہے، گھروں میں جب پانی جاتا ہے تو اور زیادہ نقصان ہو جاتا ہے. تو اس کے ایسٹیمیٹس آ جائیں گے ایک آدھ دن کے اندر، وہ زیادہ اس میں ٹائم لگتا نہیں ہے. نارملی کوئی فارمولا ہوتا ہے جس کے مطابق وہ کیلکولیٹ کر لیتے ہیں کہ کتنا نمبر آف شاپس یا گھر جو ہیں متاثر ہوئے ہیں، کتنی آبادیاں متاثر ہوئی ہیں، کتنے ایکڑ فصل کے متاثر ہوئے ہیں، تو نکال لیتے ہیں ڈیٹا. تو وہ آ جائے گا کچھ دنوں میں، اور وہ ضرور میڈیا سے شیئر بھی کریں گے. منسٹر صاحب، بارش کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور کراچی میں جو حالات ہم نے دیکھنے میں آئے، لوگ اس مس مینجمنٹ کا ذمہ دار کس کو ٹھہرائیں؟ دیکھیں، میں ایک گزارش پھر کروں، یقیناً کوتاہیاں کہیں نہ کہیں ہوں گی سب کی. میں کہہ سکتا ہوں کہ ہماری بھی کہیں کوتاہیاں ہوں گی اور لوگوں کی بھی ہوں گی، لیکن جو تھوڑا سا ریئلسٹک ہوگا، میں سوچنا چاہیے کہ اگر بارش ہو جائے 100 ملی میٹر سے زیادہ ہو، 150 ملی میٹر ہو جائے، تو بہرحال یہ کسی بھی شہر میں، کسی بھی ملک میں اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے. گھروں میں بھی پانی جاتا ہے، گاڑیاں بھی ڈوبتی ہیں، لوگوں کا کاروبار بھی متاثر ہوتا ہے. تو اس میں صرف 100% آپ جو ہے وہ کسی کے اوپر وہ ذمہ داری نہیں ڈال سکتے، لیکن ہاں یہ ضرور آپ کہہ سکتے ہیں کہ انتظامات اگر بہتر ہوں، ہمارا جو اسٹرکچر ہے وہ تھوڑا سا ٹھیک ہو، نالے ہمارے ٹھیک ہو، تو نقصان نسبتاً کم لوگوں کا ہو سکتا ہے. لیکن پھر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جتنا اسٹرکچر اپنا بنائیں گے، انفراسٹرکچر جتنا ڈیولپ کریں گے، آپ کوئی حد متعین نہیں کر سکتے کہ ہاں اب ہم تیار ہیں، جتنی بارش ہو جائے اس کا سامنا کر لیں گے. یہ پاسبل نہیں ہے. اگر بارش پھر بھی بہت زیادہ ہو گئی، پھر آپ کے جتنا نظام آپ بناتے ہیں وہ بھی کام نہیں کر سکتا، اور اس کے باوجود بھی نقصان ہوتا ہے. صوبائی وزیر تعلیم اور لیبر سندھ Thank you. سعید غنی صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کا. منسٹر صاحب، نے سندھ حکومت کا تو موقف لیا، وفاقی حکومت کی بھی کوئی ذمہ داری ہیں. آپ کی جماعت کو بھی کراچی والوں نے کافی زیادہ ووٹس دیے، ایکسپیکٹیشن ہے، تو کراچی کے مسائل حل کیسے ہوں گے؟ دیکھیں ارشد صاحب، میں تو خیر 2-2.5 سال سے 18ویں ترمیم کو پیٹ رہا ہوں، تو 18ویں ترمیم کا کچھ جرمانہ بھی لوگوں نے بھرنا ہے، اور وہ قوم کو سزا مل رہی ہے 18ویں ترمیم کی بھی اور ووٹ دینے کی بھی. اور 14 ٹریلین اب تک روپے خرچ ہو چکے ہیں 10 سال میں کراچی میں، سندھ میں. تو کراچی کی اگر اسپیسیفک بات کریں تو وہ کہہ رہے ہیں اس حالات میں، سعید غنی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو کراچی میں اور ووٹ ملیں گے. تو ایک تو یہ ہے، دیکھیں وفاقی حکومت سے یہ پیسہ مانگتے ہیں. تو اب سوال تو پہلے یہ کہ پچھلے 2 سال کا یا پچھلے 10 سال کا تو حساب دینا کہ اس پیسے کا ہوا کیا. جب بھی آپ بات کریں، آپ یہ تو نہیں ایکسکیوز دینا فنڈ نہیں ملے، تو ہم فنڈ دے کے کیا کریں؟ اس طرح دریا کی طرح بہانے دیں اپنی جیبوں کے لیے؟ وہ نہیں پاسبل. تیسرا یہ کہ سر دیکھیں، یہ جو سندھ کا حال ہے، ہمیں ووٹ دیا کراچی نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہم کراچی کا کیس بھی لڑ رہے ہیں. موقف کے NDA میں پہنچ گئی ہے، وہاں کمیٹی بن گئی، لیکن یہ بھی ٹیمپریری حل ہے کیونکہ انفراسٹرکچر ہے نہیں، سیوریج لائنز بچھی ہوئی نہیں ہیں. یہ 50 سال پہلے ہو جانا چاہیے تھا کام، 20 سال پہلے ہو جانا چاہیے، 30 سال پہلے ہو جانا چاہیے تھا. تو یہ بھی کوئی ایک دن میں، 1 مہینے میں، 6 مہینے میں ہم تو ٹیمپریری ریلیو کر سکتے ہیں، کچھ پیسہ خرچ کر کے NDMA کے تھرو، مشینریز کے تھرو، آرمی کے تھرو ان کی مدد لے کے، جو ابھی نالے چوکے کھولے ہیں. ابھی تو یہ کراچی کا جو حال ہے، یہ تو آپ کو بہت بہتر حال نظر ہے کہ NDMA پہنچ گئی، فوج کی مدد لے لی. تو یہ نالے صاف کرنے کے بعد یہ حال ہے. اگر وہ نالے چوک رہتے تو گھروں میں نہیں، پھر تو بلڈنگوں کے اوپر تک پانی ہوا. تو حبیب بینک پلازا کو آپ
نیچے سے دیکھ نہیں سکتے تھے, اوپر سے جہاز میں سے دیکھ سکتے تھے کہ ادھر کا بھی ابھی بینک پلازا تھا. سو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ یہ تو نااہلی اور انکمپٹنس کے بعد پھر آپ یہ بھی دیکھیں دیدہ دلیری کہ وہ آ کے کہہ رہے ہیں ہمیں کراچی ووٹ زیادہ دے گا, اور اگر کراچی سندھ کی طرح ووٹ دیتا ہے, اب تو سندھ کے لوگوں کو بھی ووٹرز کو بھی آنکھ کھولنے کی ضرورت ہے کہ روٹی کپڑا مکان تو ان کو 25-30 سال میں نہیں ملا, ان کو گٹر لائنز بھی نہیں ملی, اسکول کالج کی بات تو چھوڑ دیں. ملک احمد خان صاحب, جب بھی بارش ہوتی ہے خاص طور پہ کراچی, تو اسی طرح کے مناظر دیکھنے میں آتے ہیں, لوگوں کی زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے. اس کا کوئی پرماننٹ حل آپ کے خیال میں ہو سکتا ہے, یا کہ ابھی ہم سوچ بچار کے مرحلے سے گزر رہے ہوں گے؟ دیکھیں صاحب, کراچی کا بنیادی مسئلہ جو میرے نزدیک ہے وہ تو یہ ہے کہ ایک بہت بڑی اربنائزیشن کا آؤٹ فال ہے, وہ جو ال پلانڈ اربنائزیشن ہے, اور وہ میرا خیال بہت ساری بڑی پورٹ سٹیز میں غالباً تھرڈ ورلڈ کے اندر یہ کرائسس ہے. اب اگر اس کو پولیٹیسائز کیا جائے گا تو مسئلے کا حل نہیں نکلا جائے گا, اور اگر یہ اس کو حل نکالنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا حل نکالنے کے لیے سارے سٹیک ہولڈرز یہ لائنز کراس نہ کریں, پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی لائنز کراس نہ کریں, اور یہ احساس کریں کہ یہ ایک کتنی بڑی ایکسرسائز انڈرٹیک کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ 2 کروڑ سے اوپر کے لوگوں کے شہر کے بنیادی مسائل, یعنی ان کے سیوریج, ان کی میونسپل سروسز, ان کی اوپن ہیپس کے ریموول, تو یہ کلیکٹیو ایفرٹ ہوگا. اگر نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا. بہت اچھی بات کی آپ نے کہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی بجائے کلیکٹیو ایفرٹ ہونا چاہیے. یہاں پہ ایک ناظرین وقفہ لیتے ہیں, اور وقفے کے بعد جو آپ کے مسائل ہیں مہنگائی کے حوالے سے, جو وزیر اعظم عمران خان صاحب اپوزیشن میں بات کرتے تھے, آج اپوزیشن بھی وہی بات کر رہی ہے, اور جب فگرز کا کمپیریزن آ رہا ہے پہلے کیا تھا اب کیا ہے, اور ویگ دا ڈاگ سٹوری اس حوالے سے کیا ہے, ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. وزیر اعظم عمران خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے تو جو معیار انہوں نے رکھا تھا حکومت کو پرکھنے کے لیے, آج کل اپوزیشن اسی حوالے سے سوالات حکومت کی 2 سالہ کارکردگی پہ کر رہی ہے, اور کیا سوالات ہو رہے ہیں جو عام آدمی کے اشیاء کی چیزیں ہیں, ضرورت کی اشیاء ہیں, اس کی قیمتوں کے حوالے سے کیا کمپیریزن سامنے آ رہے ہیں, آئیے ایک جھلک دیکھتے ہیں. 10 سال پہلے آٹا تھا 13 روپے کے جی, آج ہے 45 روپے کے جی. آج آٹے کی قیمت 35 روپے سے 2 سال میں 75 روپے پاکستان کی عوام خرید رہی ہے. 10 سال پہلے دالیں 55 روپے کے جی تھی, آج 90 روپے کے جی. دال پاکستان میں 112 روپے کلو اگست 2018 میں تھی, آج اس کی ایوریج پرائس ہے 247 روپے کلو. 112% دالوں کی قیمتوں میں موجودہ دور حکومت میں اضافہ ہوا ہے. 10 سال پہلے چینی 21 روپے کے جی تھی, آج تقریباً 50 روپے کے جی. 52 روپے چینی جو نواز شریف کے دور میں تھی, آج ملک کے اندر 110 روپے اور 105 روپے کلو مل رہی ہے. 10 سال پہلے بجلی 2 روپے 13 پیسے یونٹ, آج 9 روپے 86 پیسے یونٹ. 4 گنا زیادہ بجلی بڑھی ہے. بجلی کی قیمت میں 70% اضافہ 2 سال میں. گیس 4 گنا زیادہ بڑھی ہے 10 سالوں میں. گیس کی قیمت میں 200% اضافہ 2 سال میں. 2018 میں $1 125 روپے کا پہنچ گیا. ڈالر کی قیمت 115 سے 168 روپے ہو چکی ہے. 615 ارب روپے کی سرکولر ڈیٹ. آصف زرداری تو 480 ارب روپے کی سرکولر ڈیٹ چھوڑ کے گیا تھا, آپ نے تو 615 ارب روپے کی ڈیٹ کر دی ہے. تو کیا کمال کیا آپ نے. سرکولر ڈیٹ پاکستان کا 1.04 کھرب روپے تھا اگست 2018 میں, جو آج ان کی حکومت میں 2.2 کھرب روپے پہ ہے. 1 سال لگے گا, 1 سال. 4000 سے میں انشاءاللہ آپ کو 8000 ارب روپیہ ٹیکس اکٹھا کر کے دکھاؤں گا. 2018 میں ریونیو کلیکشن وہ 3.84 ٹریلین تھی. انہوں نے انیشلی اپنا جو ٹیکس کا ٹارگٹ دیا تھا 5.5 ٹریلین روپیز. کلیکٹ کتنا کیا 30 جون 2020 کو 3.96 کھرب. 1.5 کھرب اپنے ٹارگٹ سے کم اچیو کیا ان لوگوں نے. انٹرنیشنل جب تیل اوپر جاتا ہے قیمتیں بڑھا دیتے ہیں, لیکن جب تیل نیچے آتا ہے تو ان کو قیمتیں بھی نیچے لانی چاہیے. تو تیل تو 20% نیچے آیا ہے, 15 روپیہ ان کو پر لیٹر کم کرنا چاہیے تھا, انہوں نے صرف 3.5 روپیہ کم کیا. تیل کی قیمتوں کو لے لیں, تاریخ میں سب سے بڑا دھچکا ان ون گو ابھی چند مہینے پہلے انہوں نے تیل کی قیمتیں بڑھا دی.
जबकि दुनिया में तेल की कीमतें आज जमीन पे आ चुकी हैं। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कोलैप्स कर गई हैं। 4 साल पहले क्या एक्सपोर्ट्स थी और आज क्या है? आज भी 2 साल में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आखिरी साल 2017-18 से कम है। पाकिस्तान की तारीख में कभी भी इतना कर्जा नहीं लिया गया, कभी मुल्क इतना मकरूज नहीं जितना आज है। 13,000 अरब का कर्जे का इजाफा 2 साल में किसकी जेब में गया? जब हुक्मरान करप्शन करता है वो आपके ऊपर टैक्स लगाता है, उसकी चोरी की कीमत आप महंगाई के जरिए अदा करते हैं। आप खुद ही फरमाते थे ना कि जब हुक्मरान करप्ट होता है तो इन चीजों की कीमतें बढ़ जाती हैं, तो फिर इस लिहाज से चोर कौन हुआ? मिनिस्टर साहब, इश्यूज वही हैं और कीमतें बढ़ती रहीं, उसका भी हल क्यों नहीं नजर आ रहा हमें? देखिए अर्शद साहब, सबसे पहले तो ये कि जितनी नूर गसूर और करप्ट अपोजिशन हमें मिली है और जिस दहाई में मुल्क को छोड़ के गई है, उतने ही झूठे करप्ट लोगों की आपने क्लिप्स दिखाए हैं। जो फिगर्स इन्होंने बोले हैं फर्ज और झूठे हैं, जो मैं चैलेंज करता हूं सबको बोला प्रूव करेंगे ये जब छोड़े गए थे तो यही फिगर थे। डिबेट वहां स्टार्ट होगी। अगर आपने आटे चीने पे हाथ डाला माफिया के ऊपर 10-15 रुपए जरूर बढ़े, लेकिन पलपलाहट के अंदर चीखें जब निकलती इंसान की, जब एक दफा जो 65 साल में कभी नहीं हुआ उनका गला घोटने की तरफ आए कि कीमतें सीधी करो, तो 10-15 रुपए का इजाफा जरूर हुआ है। 20 रुपए का भी कुछ चीज़ों पर हुआ है। लेकिन आप ये देखेंगे जब आप उस माफिया से हाथ पकड़ लेंगे, ग्रिप कर लेंगे, तो यही 20-25-30 रुपए वापस नीचे भी आएगा। कब तक की उम्मीद है यार? विद इन मंथ्स इंशाल्लाह। ठीक है जी, ये तो आप देख रहे हैं कि चैलेंज भी किया जा रहा है कोर्टों के अंदर जो उन फैसलों को, तो प्रोब करिए। और तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट इमरान खान साहब की ही गवर्नमेंट कर रही है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो फिगर्स इन्होंने दिए हैं 35 रुपए 15 रुपए, तो मेरे हिसाब से तो इन्होंने बहुत ज्यादा फिगर्स बता दी। मेरे हिसाब से 4 आने लीटर पेट्रोल छोड़ के गए थे, 1 रुपए का आटा था, 3 रुपए की दाल थी, मुर्गी मेरे ख्याल से शायद माइनस में ही मिलती हो, और बकरिया गोश्त तो इनकी अपनी, हमारे बाप की फैक्ट्री है, मेरे वजीर आजम की फैक्ट्री है, उसके बच्चों की बाहर दौलते हैं, उसके बच्चे भागे में। तो फिर अगर इतना अच्छा मुल्क छोड़ गए तो भागे भी क्यों मुल्क से? सवाल तो ये होना चाहिए आपका। हम तो बुरा करके मुल्क के अंदर बैठे हुए हैं, इतना जबरदस्त दूध की नहरें बहाकर सब चीजें सस्ती कर नाहल गवर्नमेंट भी है, नकम्मी भी है, नालायक भी है, ये सब कुछ जबरदस्त है। सारे का सारा टब्बर खानदान, सारे चोर चक्के सारे भागे हुए। क्यों भागे हुए? आए नहीं सामने। अब भागे हुए तो हैं जो बचे कुछ जो इस तरह के हैं टपोरी, वो जो आपको आके हिसाब किताब दे रहे हैं, उन्होंने अपनी बचत के लिए एनआरओ मांग लिया है कि नैब के कवानीन बंद करो, हमें ना पकड़ा जाए। तो सवाल मलिक अहमद खान साहब, आपने मिनिस्टर साहब का जवाब दिया, सवाल वही है कि इश्यूज वही थे, आवाम के लिए बेहतरी कैसे आएगी? क्योंकि उस दौर में हम इमरान खान साहब को सुनते थे, वो बताते कीमतें इतने से इतने बढ़ गई। आज आप और पीपल्स पार्टी बता रहे हैं कि कीमतें यहां से यहां चली गई। आवाम का फायदा कब तक होगा? मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि हमने माफिया को गर्दन से पकड़ लिया है और चंद माह में ये कीमतें वापस आ जाएंगी। देखिए सब, ये तो मैं आपकी इस बात पर आता हूँ इन अ सेकेंड, लेकिन मुझे मुझे एक बड़ी अनकंफर्टेबल फीलिंग है। किसी के साथ भी आप इनके लोगों से बैठ जाएं, ये चोर चक्के लुटेरे और इतनी डेरोगेटरी बातें ये करते हैं। और मुझे बड़ा अफसोस है यार कि मतलब एटलीस्ट आप अपनी जो बातचीत करने का तरीकाकार है उसको तो आप अपनी, होता क्या रिफ्लेक्शन होती है। अब मैं फैसल से क्योंकि हमारा एक ताल्लुक है तो मैं उसकी बुनियाद पर कुछ, अगर इफ इट वुड हैव बीन समबडी एल्स आई वुड हैव वेरी शार्पली, और इनको मैं बड़ी सख्त जुबान में जवाब देता, लेकिन ये मुनासिब नहीं है। अगर मैं इनसे, जब देखें अब कल जब शाहिद खान साहब ने कहा आप चोर कहेंगे तो मैं कहूँगा भाई आपका बाप चोर, मैं क्यों सुनूंगा कि आप मुझे चोर कह रहे हैं? तो लोग कहेंगे ऐसे। तो फिर ये आप इनवाइट कर रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं, और आप गाली दे रहे हैं कि गाली के बदले में आपको गाली दी जाए और बड़ी शिद्दत से दी जाए। अब रहेगी प्राइसेस की बात। अब प्राइसेस में आप फॉर एग्जांपल, मैं लंबी बात नहीं करता, मैं इतना कहता हूँ कि चीनी की जो अभी कीमत बढ़ने की बुनियादी वजह है, इन्होंने उसको शहजाद अकबर की रिपोर्ट में जो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने देखा कि वो उन्होंने उसका टोटल जो था वो फोकस शिफ्ट करने की कोशिश की। कोर्ट में लोग और रीजंस पर गए। अगर आज की चीनी की कीमत बढ़ी हुई है तो वो इनकी अपनी गवर्नेंस के फेलियर के नतीजे में बढ़ी हुई। और अगर 52 रुपये से 100 रुपये पे चीनी नहीं गई तो हम आपके जिम्मेदार हैं। इसी तरह से आज मैं अपने गांव में बैठा हूँ और मुझे आज ही मैंने किसी दोस्त से पूछा है कि भाई कितने की गंदम आपको मिल रही है? तो उन्होंने कहा जी 2200-2300 रुपये की। और अभी तो ये किल्लत बढ़नी है और इसकी कीमत इनसे नहीं संभाली जानी गंदम की। तो ये बुनियादी खुर्द नोश की चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ।
अभी जो शहबाज साहब का आपने क्लिप चलाया जिसमें तेल की कीमत की उन्होंने बात की, तो आपके सामने है कि इन वन गो कभी गवर्नमेंट्स ऐसे एक्ट करती हैं कि बिलियंस ऑफ रुपीस लोगों के डूबें और यकदम दोबारा फिर उसी चीज़ के प्रेशर पे, तो ये नहीं आप 32-35 रुपए कीमत बढ़ा दें एक ही गो के अंदर। ऐसे कब होता था और ऐसे कैसे होता है? ये तो गवर्नेंस नहीं है। और जिस चीज़ पे ये एक्सप्लॉइट करते हैं उन फॉल्ट लाइंस को, और वो सारा शोर मचाते रहे प्राइम मिनिस्टर जब वो ऑपोजिशन पे एज अ चैलेंजर बात कर रहे थे, तो आप उनका कंपैरिजन देखें ना। वो कह रहे थे 10 साल पहले ये कीमत थी, आज ये कीमत है। हम 10 साल पहले की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं सिर्फ 1 साल पहले ये कीमत थी और आज ये कीमत है। हम ये कह रहे हैं कि जो आपकी बेसिक कमोडिटीज़ हैं वो आम आदमी की पहुंच से एक सफ़ेद पोश आदमी के लिए, एक दरमियाने मतवसत तबके के घर के लिए अपने घर का चूल्हा चलाना मुश्किल हो गया। आम आदमी मैं के आज लिए सिर्फ इनसे जिंदगी ये भी कह गुजारना रहा हूं- मुश्किल होता जा रहा है। मिनिस्टर फैसल वाडा साहब